الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا میں مختلف لوگ مختلف چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے کام آسانی سے کروا لیتا ہے، مگر مال محبت کے قابل کیا چیز، ڈھلتی چھاؤں ہے، آتے خوشی دیتی ہے دولت اور جاتے ہوئے انسان کو غم دے جاتی ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں بالآخر انہیں اپنی زندگی ناکام ہوتی ہے۔ بعض لوگ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، یہ بھی ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آج تک کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرا۔ محبت کے جتنے بھی دعوے ہوں مرتا انسان اکیلا ہی ہے۔ بعض لوگ جوانی سے محبت کرتے ہیں، ان کو قوت شباب اچھی لگتی ہے، مگر یہ بھی بھروسے کے قابل نہیں۔ جوانی آنے کا تو پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا وہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر بوڑھا ہوا۔ وہ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ اس پر بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے۔ تو جس جوانی کے جانے کا پتہ ہی نہ چلے اس پہ کیا بھروسہ کرنا۔ اس لیے محبت کے قابل اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں، ان کو موت نہیں آ سکتی۔ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندہ رہیں ایک دن تو موت آنی ہے۔ کوئی 500 سال رہے، 1000 سال رہے، 2000 سال رہے، جتنا چاہیں دنیا میں زندہ رہیں بالآخر موت تو آنی ہی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اور جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک دن تو آپ کو جدا ہونا ہی ہے۔ موت جدا کر دیتی ہے۔ کہیں بھی میاں بیوی محبت کے جتنے بھی دعوے کرتے ہوں موت ان کو جدا کر دیتی ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کے جتنے بھی دعوے کرے موت ان کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہے۔ تو جس محبت میں جدائیاں ہونی ہی ہیں وہ محبت تو پھر ناپائیدار ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں کے ساتھ اور ڈھلنے والوں کے ساتھ عشق کرنا یہ پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق را با حی و با قیوم دار، اگر عشق کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ رب العزت سے محبت کی اللہ نے ان کو کمالات سے نوازا۔ دستور ہے کہ دوست کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو جو اللہ کا دوست بنتا ہے اللہ کی صفات کا اس کے اوپر اثر آتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہیں، بندوں کو توفیق بندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے،
بندوں کی حالت زار پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجید ہیں، اپنے بندوں کو مجد و بزرگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ قیوم ہے، اپنے بندوں کے دین کے کام کو قائم دائم فرما دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لفظوں میں بات ہی سمیٹ دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو جس بندے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ جو شخص اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اسی کی یاد میں زندگی گزارے اور اسی کی یاد میں آنسو بہائے، یہ نشانیاں ہیں کہ یہ شخص اللہ کا دوست ہے۔ اور جو اللہ کا دوست دنیا میں بنے گا تو آخرت میں سے اللہ اس کو اپنے پاس جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک دیہاتی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی اسلام نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی نمازیں روزے زیادہ تو نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں خوشی تو ہوتی ہی تھی، جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی پہلے نہیں ہوئی تھی۔ یہ گارنٹی تھی کہ یہ سب عشاق قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ پائیں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی محبت کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہونی چاہیے۔ دل اللہ کے لیے بےتاب ہو، اداس ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اوپر غالب رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی پہچان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعمت ہمیں مانگنی سکھائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور جو اعمال اس محبت میں آگے بڑھاتے ہیں اللہ میں ان کی بھی محبت آپ سے مانگتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے آج کے دور میں کوئی نوجوان رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھا اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہو، مال مانگنے والے بڑے، جمال مانگنے والے بڑے، اچھے عہدے مانگنے والے بڑے، دنیا کی عزتیں مانگنے والے بڑے، آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اب یہ محبت ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کئی دفعہ اس کیفیت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ مگر ایک بات ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک جوش، ایک جذبہ ہوتا ہے،
کچھ حقیقت نہ ہو محبت کی، ایک نشہ سا ضرور ہوتا ہے، اور یہ نشہ انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ دن میں بھی کام کرتا ہے دین کا، رات میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ تھکتا نہیں ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی خدمت سے نہیں تھکتی، بندہ اپنے رب کی عبادت سے نہیں تھکتا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ سینے میں ایک آگ لگی ہوتی ہے جو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی بندے کو، اور وہ بندہ اعمال کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، نہ کھانا یاد، نہ سونا یاد، نہ آرام یاد۔ دین کا کام کر کر کے تھکتا ہے، اور تھک تھک کے پھر دین کا کام کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل اللہ کی طرف کھنچے اور انعامات الہیہ کو دیکھ کر دل خوش ہو، تو اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں کا دعویٰ 4 کے بغیر جھوٹ ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور جب آزمائش آئے تو پھر زبان سے شکوے شروع کر دے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر محبت ہوتی تو یہ اپنے محبوب کا شکوہ نہ کرتا۔ اللہ والوں سے آزمائشیں آئیں مگر وہ سراپا صبر بن گئے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھ کو آگ لگا دوں۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے وہ مصائب کے اوپر شکوہ نہیں کرتا، اگر شکوہ کرے تو یہ جھوٹ ہے۔ جو بندہ جنت کا دعویٰ کرے اور عبادت کی کثرت نہ کرے تو یہ دعویٰ بھی جھوٹ ہے۔ جس کو جنت جانے کی فکر ہے وہ اپنے اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے منائے، وہ اپنے ساتھ سامان سفر اکٹھا کر لے تاکہ قیامت کے دن اس کو کام آ جائے۔ جو بندہ گناہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، دوزخ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے اور گناہ نہ چھوڑے تو یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں ڈر ہوتا تو یہ گناہوں کو چھوڑ دیتا۔ اور جو شخص نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت کا اہتمام نہ کرے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی فرم برداری کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سر سے لے کے پاؤں تک اپنے اعضاء کو سنت سے سجائے۔ نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے دل میں میری جان کی محبت، میری اولاد کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دیجیے۔ اب جان سے محبت انسان کو ہوتی ہے، فطرت ہے، مگر نبی علیہ السلام کی محبت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور بچوں سے محبت بھی ایک فطرت ہے۔ عرب کا ماحول چونکہ گرمی والا تھا تو گرمی جب سخت ہو اور انسان کو پسینہ آیا ہوا ہو اس وقت اس کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کہیں سے ٹھنڈا پانی ملے اور میں پیوں۔ تو جس طرح ایک ڈی ہائیڈریٹڈ بندے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے
ایک مومن کو اپنے اللہ کی محبت کی ایسے طلب ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں سے نوازا ہے، دل، دماغ اور نفس۔ اکثر نوجوان سمجھتے ہیں کہ نفس تو انسان کا برا ہے، تو یہ نعمت کیسے بن گئی؟ امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کا دل جذبات کا مقام ہے، تمام جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ، جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور خیالات کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ اچھے یا برے جو بھی خیالات ہوں وہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کا نفس خواہشات کا مرکز ہے۔ اچھی خواہشات بھی نفس میں ہوتی ہیں اور بری خواہشات بھی نفس میں ہوتی ہیں۔ اچھی خواہشات میں تہجد گزار بن جاؤں، میں صاحب ترتیب بن کے زندگی گزاروں، مجھے اللہ دین کی خاطر قبول کر لے، یہ سب اچھی خواہشات ہیں۔ اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں، مجھے پہچانا جائے، میری تعریف ہونی چاہیے، لوگ تسلیم کریں کہ میں تو بہت ہی علم والا ہوں، یہ ساری بری خواہشات ہیں۔ تو خواہشات کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، جذبات کا تعلق دل کے ساتھ، خیالات کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ۔ اب اس نفس کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی بری خواہشات اچھی خواہشات میں تبدیل ہو جائیں، اس کے اندر سے فسق و فجور نکل جائے اور اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر آ جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، اسی لیے یہ نفس جو سب سے زیادہ خرابی کا باعث تھا، جب یہ سنورتا ہے تو انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت کا باعث یہی نفس بنتا ہے۔ انسان کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ فرشتوں سے اعلیٰ کہلاتا، اسی نفس کی وجہ سے کہ جب یہ سنورتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور ایسا انسان پھر فرشتوں سے بھی اوپر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں تم میں سب سے آگے ہوں گے، جب اسلام پر آئیں گے تو دین میں بھی تم میں سے آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ تو انسان کے نفس کا یہی حال ہے، برا ہوتا ہے تو برائی میں آگے بڑھا دیتا ہے، اچھا بنتا ہے تو انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس خاک کی مٹھی میں کیا چیز ہے کہ تہجد کا وقت ہے اور یہ مصلی کے اوپر کھڑا اپنے رب کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے اندر نفس کے تقاضے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اپنے اللہ کو منانے کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ یہ عشق کی پڑیا انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جمال کا عاشق ہوتا ہے وہ تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے۔ تو عشق انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں انسان ساری مخلوق سے بازی جیت جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہر بندے کو عطا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ایک عاشق گزرے ہیں، ان کا نام تھا سرمد رحمت اللہ علیہ۔ سرمد غم عشق
سرمد غم عشق بل ہوسران دہند سوز غم پروانہ مگسران دہند. اے سرمد، یہ جو غم عشق ہے یہ ہر خواہشات کے پجاری کو نہیں عطا ہوتا، اس لیے کہ جو پروانے کا جذبہ اور شوق ہے وہ مکھی کو نہیں عطا ہوتی. مکھی کی اوقات کہاں کہ اس کے اندر شمع کی محبت ہو. آپ نے مکھی کو چکر لگاتے نہیں دیکھا ہوگا، پروانے کو دیکھا ہوگا. اس لیے کہ پروانے کے اندر محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، اور اس عشق میں وہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے. تو انسان طالب صادق بن کر اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اور اگر اللہ یہ نعمت عطا فرما دے تو اللہ کا احسان مانے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ کوئی ہم نے احسان نہیں چڑھایا کہ جی ہم اللہ کو چاہنے والے بن گئے. ہم کیا چاہیں گے، ہماری اوقات ہی کیا ہے. اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، جتنا اللہ کو رات کے آخری پہر میں پکارا گیا، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ انسانوں نے کسی اور سے اتنی محبت کی ہو. یہ شان فقط اللہ کی ہے. اللہ کو یہ شان سجتی ہے کہ مخلوق اس سے محبت کرے، اس کی خاطر روئے، اس کی خاطر عبادت کرے اور اس کی یاد میں اپنے آنسو بہائے. چنانچہ نبی اسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ بچہ پیدا ہو اور سجدے میں چلا جائے اور پوری زندگی سجدے میں گزار دے تو بھی اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال ایک زبان بن جائے اور اتنی زبانوں سے میں آپ کا شکر ادا کروں، میں آپ کا شکر پھر بھی نہیں ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے پیارے مسلم الآن شکر کنی، اب تو نے میرا شکر ادا کیا. جب تو اس نتیجے پر پہنچا کہ تم میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا تو اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگوں اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، ادھورے من سے محبت نہیں کرنی، پورے دل کے ساتھ محبت کرو، پورا کا پورا دل اپنے اللہ کو دے دو. اللہ تعالی دل کو اپنا گھر فرماتے ہیں اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں کہ اس کے گھر میں کسی اور کا بھی دھیان تصور ہو. آپ بتائیے کوئی بندہ اپنے گھر میں آئے اور کسی غیر مرد کو گھر میں دیکھے تو کتنا غصہ آتا ہے. ہم انسان ہو کر اپنے گھر میں کسی دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے دل کو اپنا گھر فرمایا، وہ اس کے دل میں کسی غیر کی محبت کو کیسے پسند فرمائیں گے؟ ایک دفعہ میں نے حضرت مسجد عالم رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت میں کم علم بھی ہوں، کم عمر بھی ہوں، مجھے بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھ لیا کروں. حضرت نے فرمایا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے کتاب میں پڑھا ہے تلبیس ابلیس میں کہ ایک حافظ قرآن تھا، اس کی نظر پڑ گئی تھی کسی غیر چہرے کے اوپر، ایک نظر،
اور اس نظر کی نحوست کی وجہ سے وہ قرآن بھول گیا تھا۔ حضرت مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ حفظ کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے، اتنی اس نے مشقت اٹھائی ہوگی، زندگی کے اتنے سال لگائے ہوں گے حفظ کرنے میں، اور فقط ایک نظر کی وجہ سے اس کو حفظ سے محروم کر دیا گیا۔ تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میرا بندہ کسی غیر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھے۔ جب کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اللہ نے تو اس کو حفظ سے محروم کر دیا، اگر وہ ذات چاہتی تو ایمان سے بھی محروم کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من طلبنی وجدنی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت کو ہی حاصل کر لیا۔ ومن عرفنی احبنی، اور جس نے میری معرفت کو پا لیا وہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جتنا بندہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اتنا ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم تو بندے ہیں نا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جتنا کوئی ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے اتنا زیادہ متنفر ہوتا ہے، اتنا زیادہ دور ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ کو جانے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرے گا۔ محبت وہ نہیں کرتا جو نہیں جانتا۔ The more you know him, you love him۔ اور اللہ کے بارے میں جانتے جاؤ گے یہ محبت اور بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی صفات والے، اتنے کمال والے، اتنی عظمتوں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے۔ اچھا، یہ اللہ کی محبت بندہ اپنی محنت سے نہیں پاتا، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے 3 چیزوں کے بارے میں گمان تھا کہ یہ ایسے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ غلطی ہے میری۔ پہلی بات کہ میں سوچتا تھا کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، یہ میرا خیال تھا کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہوتے ہیں۔ مگر میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی اور وہ بندے توبہ طائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے مہربان ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق بعد میں نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ بندہ اللہ سے محبت پہلے کرتا ہے پھر اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، تو یحبہم کیا مطلب؟ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے ویحبونہ، اور پھر اللہ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت پہلے، بندہ محبت بعد میں کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، مگر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ محبت کرتے ہیں تو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ محبت کرتے ہیں تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ بندے سے راضی ہوتے ہیں تو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اس کا معنی ان تمام چیزوں کی ابتدا ادھر سے ہے. تو بندے کا کمال کیا ہوا بھائی؟ ہم جو 30 خان بننے پھرتے ہیں، یہ ہم تو صوفی ہیں، ہم تو ذاکر ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نیک ہیں، ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ کمال تو کمال والے کا ہے. کمال تو اس پروردگار کا ہے کہ جس نے ہمیں اس راستے کے اوپر چلا دیا. اگر اللہ کی رحمت اور تائید شامل حال نہ ہوتی، ہم ایک قدم ہی نہ اٹھا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ متقی انسان بھی اگر اللہ کی رحمت سے ہٹ جائے تو ایک لمحے میں گناہوں میں پڑ سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں گناہ نہیں کر سکتا. جو کہے گا اس کا وبال اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت اللہ سے مانگے. کیسے؟ ذکر کی کثرت کے ساتھ، کہ ذکر کی کثرت سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صبح شام اللہ کی یاد میں خلوت کے میں بیٹھنا، اس کو اپنے ناشتے اور کھانے سے زیادہ ضروری سمجھیں. کھانا تو قضا کر سکتے ہیں، معمول قضا نہیں کر سکتے. جب پابندی سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. جو بندہ اللہ کی محبت میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے، اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق صادق تھے. جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا فخر للہ ساجدہ، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہے؟ تو اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں. جتنی دیر ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارے. پھر جب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت دل میں آ جاتی ہے. پھر انسان خواہشات کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا. علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک دیہاتی لڑکا آیا، نوجوانی کی عمر تھی اور وہ بڑی محبت سے خدمت کرتا تھا. سلطان محمود کو وہ پسند آ گیا، چنانچہ آہستہ آہستہ وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا. اب جو بادشاہ کے وزیر تھے وہ اس سے بڑی خار کھاتے تھے، جیلس ہوتے تھے. ہم تو خاندانی لوگ ہیں اور ہم تو ایم این ایز ہیں اور ہم تو فلاں ہیں، یہ دیہاتی لڑکا 2 ٹکے کا کیا اوقات ہے اس کی، یہ بادشاہ کی نظر میں زیادہ اہم ہو گیا ہماری نسبت. تو وہ اسٹو میں لگے رہتے تھے کہ موقع ملے اور ہم کوئی ایسی بات کریں کہ بادشاہ ایاز سے نفرت کرنے لگ جائے. چنانچہ ان کو 1-2 موقع مل گئے. ایک موقع یہ ملا کہ ایاز کی ایک الماری تھی جس کو اس نے تالا لگایا ہوا تھا، اور وہ روزانہ دن میں 1 مرتبہ الماری کا دروازہ کھول کے اسے دیکھتا تھا، پھر تالا لگا دیتا تھا اور دوسرے کسی بندے کو تالا کھولنے نہیں دیتا تھا. تو وزیروں نے مل کے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے ہیرے موتی چرائے ہیں
اور اس کو الماری میں چھپایا ہوا ہے، اس لیے یہ کسی کو الماری کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ذرا اس کی الماری کی تلاشی لیں۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز تمہاری الماری ہے؟ جی ہے۔ تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی تالا لگا کے رکھتا ہوں۔ چابی کہاں ہے؟ ایاز نے چابی پیش کر دی۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو چابی دی کہ جاؤ الماری میں جو کچھ ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ اب ایاز تو پرسکون کھڑا تھا، مگر وہ ذرا سارے کے سارے بغلے میں جا رہے تھے۔ اب پتہ چلے گا، اب اس کے الماری سے قیمتی چیزیں نکلیں گی جو اس نے چوری کی ہیں، اور بادشاہ اس کو یہاں سے روانہ کر دے گا، نکل جائے گا، ختم، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وزیر واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا جوتا اور ایک پھٹا ہوا لباس تھا۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر سے کہ کیا اس الماری کے اندر یہی کچھ تھا؟ اس نے کہا جی یہی کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم نے اس چیز کو تالے میں رکھا ہوا ہے، کسی اور کو دیکھنے ہی نہیں دیتے؟ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں نے اس کو بند تالے میں رکھا ہوا تھا، مگر ایاز یہ ایسی چیز تو نہیں کہ تو روز اس کو دیکھے اور کسی اور کو نہ دیکھنے دے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں روز اس کو اس لیے دیکھتا تھا کہ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا تھا کہ ایاز جب تو آیا تھا یہ تہبند تھی اور یہ تیرا کرتا تھا اور یہ پھٹا ہوا جوتا تھا، یہ تیری اوقات ہے، اصلیت تیری یہ تھی۔ آج اگر بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کا کام عطا کیا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ بادشاہ کا تیرے اوپر احسان ہے۔ تو بادشاہ سلامت، یہ چیز مجھے میری اوقات یاد دلاتی ہے۔ تو سلطان محمود نے وزراء سے کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنی اوقات بھول گئے، اس بچے نے اپنی اوقات یاد رکھی اور اس کی وجہ سے اس کو میری محبت نصیب ہو گئی۔ ایک اور موقع پہ 65 وزیروں نے مل کر کہا بادشاہ سلامت، یہ بیوقوف سا لڑکا ہے اور آپ اس کو اتنا قریب رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سلطان محمود کے دل میں خیال آیا کہ میں ایاز کا امتحان لوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن جب لوگ یہ بات بھول گئے، بادشاہ نے وزراء کو بلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو، آج میں آپ سب سے آپ کی عقل کا امتحان لوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون کتنا ذہین ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک قیمتی ہیرا منگایا اور ایک وزیر کو دے کر کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ وہ ہیرا بڑا قیمتی تھا، چمکدار، بہت بڑے سائز میں۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا مشورہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ خوش ہو کے اس کو کہنے لگا کہ اچھا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے۔ اس وزیر کو یہ فیل ہوا کہ میری بات پسند آئی۔ پھر بادشاہ نے دوسرے وزیر کو وہی ہیرا دیا، ہتھوڑا بھی دیا کہ وہ اس کو توڑو۔ اس نے بھی بہانے بنائے۔ بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے میں ایسا قیمتی ہیرا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ اسے نہ توڑیے، یہ تو ایک تاریخی چیز ہے جو آپ کے پاس رہنی چاہیے۔ پھر تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا، ہر وزیر بہانے بناتا رہا۔ 65 وزیروں نے بہانے بنائے اور اس ہیرے کو نہیں توڑا۔ جب کسی نے بھی ہیرے کو نہ توڑا تو بادشاہ نے وہ ہیرا
ایاز کو پکڑایا، ایاز یہ ہتھوڑا لو اور یہ ہیرا لو اور ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے اس ہیرے کو زمین پہ رکھا اور زور سے جو ایک ہتھوڑا مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایاز نے ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو وزیر کہنے لگے اینچ بے باکیست واللہ کافر است، یہ کیا جرت ہے، یہ تو اللہ کی قسم بہت ہی کوئی بیکار انسان ہے۔ لفظ کافر کا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے کہ جس نے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ اینچ بے باکیست واللہ کافر است، ہر کے اینچ پر نور گوہر راشکست، کہ اس نے اتنے پر نور ہیرے کو توڑ کے چورا چورا کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز تم نے ہیرے کو توڑ دیا؟ تو ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب آپ نے حکم دیا تھا کہ ہیرے کو توڑ دو تو اب میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو میں ہیرے کو توڑ دیتا، حکم پورا کر دیتا، یا ہیرے کو بچا لیتا، آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ اور میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو جب محبت ہوتی ہے اللہ سے تو انسان پھر اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ محبت کا جذبہ جب دل میں بیدار ہو جاتا ہے تو محب کو نہ کسی دوسری چیز کی چاہ ہوتی ہے، نہ کسی دوسری چیز کی پرواہ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ بس اس کو یہ چاہیے کہ محبوب راضی رہے، ملامت دشمنانی کم نہ آوے، جو روغم دم بدم آتش مچاوے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جاتی تھی کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، اور وہ محبت کے ساتھ احد احد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ احد احد کھڑا ہر دم پکارے، بزرگ عشق آہیں سرد مارے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے تھے اور اللہ کی محبت میں ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے۔ یہ محبت انسان کو پہاڑ کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ کاش کہ ہمارے دلوں کی بھی کیفیت ایسی ہو کہ ہمارے ہر روز کا ایک ایک پل اللہ کی محبت میں گزرے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں پھر وہ مخلوقات کا سردار بنتا ہے۔ دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار و فخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ پھر انسان اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں صحرا میں بیٹھا ہوا ریت کے اوپر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا، گفت اے مجنون شیدا چیست این، می نویسی نامہ بہرے کیست این۔ اے مجنون شیدا، تو یہ ریت کے اوپر اپنی انگلی سے کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام اپنا خط ہے جو بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلی می کنم،
تو مجنو نے آگے سے جواب دیا کہ میں کسی کے نام خط نہیں لکھ رہا، لیلا کی محبت نے مجھے اداس کر دیا ہے، اور میں ریت پر اس کا نام لکھتا ہوں، پھر مٹا دیتا ہوں، پھر لکھتا ہوں۔ گفت مشق نام لیلی می کنم، میں تو لیلی کا نام اس ریت کے اوپر لکھ رہا ہوں، خاطر خدا تسلی می رحم، اور اس نام کے لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ جس طرح مجنو کو اپنی محبوبہ کا نام لکھ کے تسلی ہوئی، سالک کو اسی طرح اللہ کی یاد کرنے سے تسلی ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عشق مولا کے کم از لیلا بود، خدا کے بندو، اللہ کا عشق کیا لیلا کے عشق سے کیا گزرا ہے کہ وہ مخلوق کی محبت میں اس کا نام لکھ کے دل کو تسلی دیتا ہے، اور تمہیں اللہ کا نام یاد کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں روتے گزر جاتی ہے، پوری زندگی۔ کتابوں میں حکایت لکھی ہے کہ کسی پروانے نے شمع سے پوچھا کہ شمع میں تو تمہارا عاشق ہوں، اس لیے تمہارے گرد چکر لگاتا ہوں اور بالآخر جان بھی اپنی قربان کر دیتا ہوں، مگر اے شمع تو کیوں ساری رات ایک ہی جگہ کھڑی روتی رہتی ہے؟ موم بتی پگھلتی ہے نا تو پگھلی ہوئی اس کی جو ہوتی ہے نا روغن، وہ قطرے قطرے نیچے گرتے رہتے ہیں۔ تو پروانے نے سوال کیا کہ اچھا میرا تو حال یہ ہے کہ میں تو عاشق ہوں، تو کس کی یاد میں کھڑی آنسو باقی رہتی ہے؟ تو شمع نے جواب دیا کہ پروانے تو میرا عاشق ہے اور میں اپنے رب کی عاشق ہوں، میں ساری رات ایک ہی جگہ کھڑی اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھلا دیتی ہوں۔ مجھے بھی عشق نے بے آرام کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، دیر سے بھی رات کو سوئے تو بھی تہجد قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک جگہ گئے، تو جس گھر میں گئے وہ میزبان صاحب نئے تھے، نئے آدمی تھے، نئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے حضرت کو رات کا کھانا کھلایا اور پھر پوچھنے لگا کہ حضرت آپ فجر کی نماز کتنے بجے پڑھیں گے؟ ٹائم بتا دیں، میں آ کے آپ کو جگا دوں گا۔ تو حضرت میری طرف دیکھ کے مسکرائے مگر خاموش رہے۔ پھر وہ برتن جب اندر رکھ کے واپس آیا تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ سنو، جب پیروں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا پڑے گا نا تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ اللہ کا عاشق ہو اور فجر کے لیے آنکھ نہ کھلے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آنکھ تب نہیں کھلتی جب دل میں محبت کی حرارت کم ہو جاتی ہے، جب دل کی انگیٹھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر انسان سویا پڑا ہوتا ہے اور پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز تباہ کر دیتے ہیں، شیطان ان کے کان میں پیشاب کر چکا ہوتا ہے۔ اپنے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ جگانے کا اہتمام فرماتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، تہجد کے وقت تم جانا اور ان کو تھپکی دے کے سلا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اس مقبولیت کے وقت میں میرے سامنے آئے، میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ فرشتے آ کے ان لوگوں کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، آدھی رات اس سے زیادہ حصہ جاگتے رہتے ہیں، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کسی گھر میں شادی ہو، عورتیں کہتی ہیں آج ہم نے ساری رات جاگنا ہے، اور واقعی بہت کہتے، بہت باتیں، بہت ہنسی، بہت مذاق،
جب 3 بجے کا وقت ہوگا نا، یعنی تہجد میں 1-2 گھنٹے رہ جائیں گے، سب سوئے پڑے ہوں گے، توفیق نہیں ہوتی جاگنے کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری جماعت کو، فرشتوں کی، فلاں میرے نیک بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ میرے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوں، یہ مجھ سے دعائیں مانگیں، میں ان کو عطا کروں جو یہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے آ کے ان حضرات کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور نیند کی طلب بھی ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، ایسے لگتا ہے اندر کوئی گھڑی فٹ کی جس نے الارم بجا کے بندے کو جگا دیا۔ یہ اللہ اپنے عاشق کے جاگنے کا انتظام فرماتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگے ذرا۔ جیسے آج کے دور میں محبوب کے کال کی انتظار رہتی ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کو بھی اپنے عشاق کی دعاؤں کی انتظار رہتی ہے، تب میرا محبوب ہاتھ اٹھائے گا اور وہ جانی پہچانی آواز آئے گی اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر فرشتوں کی ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، اللہ بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں میرے مقبول بندے ہیں، انہوں نے پوری زندگی دین کی محنت میں گزار دی، دین کی محنت کرتے کرتے یہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، اب یہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو۔ ان کا دل چاہے گا تو یہ اٹھ کے نفل پڑھ لیں گے، دل چاہے گا تو یہ آرام کرتے رہیں گے۔ میں ان کے نفل پڑھنے پہ بھی اسی طرح راضی ہوں جس طرح میں ان کے سو جانے پہ راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیند عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی جو ہے نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھتے، ہم کون ہوتے ہیں پڑھنے والے، اللہ توفیق ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تہجد کے وقت میں میری شکل کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلائے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ محبت فرماتے تو جگا دیتے اور مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جاتی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک باندی لے کے آیا گھر کے کام کاج کے لیے، وہ سارا دن گھر کے کام میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور پوری رات عبادت میں گزار دیتی۔ میں ایک رات سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو میں نے اس کو آواز دی، اے لڑکی کیا بات کر رہی ہو؟ یوں کہو، اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، تم الٹی بات کر رہی ہو، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگے کہ میری بات سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی، کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں ساری رات مصلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے یوں ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ اگر تجھے سلا دیا ہے اللہ نے اور مجھے جگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جن سے اللہ محبت کرتے ہیں پھر ان کو تہجد کے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے۔ اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تعریفیں کرے، اللہ کی بات کرے اتنی محبت کے ساتھ کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے،
لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کیا مطلب؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرے، جب بندے نیکی پر آ جائیں گے تو یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ جہاں بیٹھے اللہ کی محبت کی بات کرے۔ ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، جہاں بیٹھے اللہ کی بات کرے اور محبت سے بات کرے۔ یہ محبت سے کی ہوئی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ تو اتنے پیارے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف تو کر ہی نہیں سکتے۔ حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو تعریف ہی نہیں کر سکتے اللہ کی، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک مکھی کو کوئی کہے کہ تم سپر کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن بنا دو، تو مکھی کیا اور سپر کمپیوٹر کیا؟ ہمارا حال اس مکھی سے بھی کیا گزرا ہے۔ ہم اللہ کی تعریفیں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اسی محبت کو لینے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ آج اللہ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگیے، الہی میری تشنہ لبی کی لاج رکھ لے، الہی میری تشنہ لبی کی لاج رکھ لے، سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ اللہ تیرے چاہنے والے مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے تیرے نام کی خاطر سمٹ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے محبت کرنے والے بندوں کی لاج رکھ لے اور اس مجمع کے صدقے اللہ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔